واقعہ تو آپ جانتے ہیں بلقیس کے تخت کے حوالے سے، اس پر دو چار نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، یمن کہاں ہے اور ملک شام کہاں ہے، کتنا بڑا فرق ہے، دوسرا ملک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے؟ جن تھا عفریت، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ کہا جب تک آپ کی محفل برخاست ہوتی ہے اس سے قبل ہی میں لاؤں گا۔ اب محفل اس وقت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ہوتی تھی؟ وہ فجر کے وقت شروع ہوتی تھی، دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی۔ کہا جب تک آپ کی محفل ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ کہا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ بہت جلدی چاہیے۔ ایک اللہ والا بولا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ کہا الذی کان عنده علم من الکتاب، قال الذی کان عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس، یہ من کون سا ہے؟ یہ من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی کتاب کا کچھ علم تھا، کل علم نہیں تھا۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا قال صاحب سلیمان، یہ نہیں فرمایا قال وزیر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا یا سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا۔ کہا اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اچھا، یہاں پر علامہ بیضاوی فرماتے ہیں فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ لِعِلِّيَّتِهِ لَهُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، کہ جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ علماء اس بولی کو سمجھتے ہیں، جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علیت کا درجہ رکھتا ہے، علت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ حکم، وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے۔ اب وہ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا۔ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا، بہت دور سے لانا، 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تخت بہت وزنی تھا، 7 محلات تھے اس کے، 7ویں محل میں، اور پھر تالے لگے ہوئے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، بہت بڑا تخت، اس پر تو مکمل کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ پلک جھپکنے کے برابر، ابھی اتنا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ تخت کو لے آیا، ایک دوسرے ملک سے تخت کو لایا۔ قبل اس کے کہ وہ پلک جھپکتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ایک دوسرے ملک سے وہ تخت کو لایا۔ اب اگر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا قال صاحب سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا، یا یہ فرماتا کہ قال وزیر سلیمان، یا یہ فرماتا قال آصف بن برخیہ، تو یہ حکم کس پر ہوتا؟ ایک فرد پر ہوتا، ایک شخص پر ہوتا، وصف پر نہ ہوتا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ کی اور اسی تک محدود ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ کی، لیکن یہاں حکم کس بات پر ہے؟ ایک وصف پر ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وصف یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ پتہ چلا یہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جس میں یہ وصف پایا جاتا ہوگا، جب تک قیامت تک جس میں یہ وصف پایا جائے گا وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ جس میں یہ وصف ہوگا اور وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ شاہ جینا، شاہ بغداد شریف سے کشمیر آ سکتے ہیں؟ یا ہمارے برطانیہ میں کچھ نوجوان ہیں جب اوراد فتحیہ شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کوئی کشمیر سے بزرگ آیا تھا، کوئی شاہ ہمدان آئے تھے، کبھی اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو برطانیہ میں بھی کچھ نوجوان متنفر ہو کر بڑی رعونت، بڑے تکبر سے کہتے ہیں ارے کشمیر میں رہ کر کوئی ولی انگلینڈ کیسے آ سکتا ہے، وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ آصف بن برخیہ ایک تخت اڑا کے لائے تھے کہ نہیں؟ ایک تخت کو لائے تھے کہ نہیں؟ لائے تھے۔ کہا نہیں، یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو یاد رکھیے ماضی کے انبیاء سے سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا، سب کا اجماع ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے تمام امتوں سے افضل میرے آقا کی امت ہے، اور ماضی کے اولیاء سے بھی افضل امت محمدیہ کے اولیاء ہیں۔ اس امت کے اولیاء ماضی کی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہے، اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی اگر یہ کرامت دکھا سکتا ہے تو میرے آقا کا امتی ولی یہ کرامت کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اور پھر اس کے پاس تمام کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کتابیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، محرف ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن افضل ہے۔ ماضی کے صحیفے مفضول ہیں، وہ سارے صحیفے مفضول ہیں،
قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن ان صحیفوں کے مقابلے میں افضل ہے، قرآن افضل ہے، اور اس کو ماضی کے صحیفوں کا کچھ علم تھا، بعض علم تھا۔ کچھ لوگ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے آقا مدینہ المنورہ سے کشمیر آ سکتے ہیں، ہندوستان آ سکتے ہیں، پاکستان آ سکتے ہیں، برطانیہ آ سکتے ہیں، کہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا کے لیے بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا کو علم کس نے دیا؟ قرآن میں تو آیا نا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی کو علم دیا۔ کتنا علم دیا؟ کچھ علم دیا، کل علم نہیں دیا۔ علم دینے والا کون تھا؟ علم دینے والا سلیمان تھا۔ کس کو دیا؟ اپنے امتی کو دیا۔ علم دینے والا سلیمان ہے، کس کو دیتا ہے؟ اپنے امتی کو۔ وہاں سلیمان علم دے رہا ہے، یہاں رحمان علم دے رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور سلیمان نے کیا کل علم دیا؟ کہا نہیں، بعض علم دیا، کچھ علم دیا۔ اور اتنی قوت پرواز، اتنی طاقت، اتنے تصرفات، اتنے اختیارات کہ ایک دوسرے شہر سے، ایک دوسرے ملک سے تخت اڑا کے لا سکتے ہیں، یا اڑا کے لایا یا زمین کے نیچے سے لایا۔ اس پر فقہا کے اور مفسرین کے اختلافات ہیں، لیکن دوسرے ملک سے تخت لانے والا کون ہے؟ سلیمان کا امتی ہے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ سلیمان ہے۔ اور تم انکار کرتے ہو میرے آقا کے تصرفات کا۔ وہاں پڑھانے والا سلیمان ہے، یہاں پڑھانے والا خود رحمان ہے۔ وہاں پڑھایا کتنا؟ کچھ علم دیا، اور یہاں پڑھایا کتنا؟ کل علم دے دیا، کل علم دے دیا۔ امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے اتنا علم دیا، اور پھر بھی حضور کے لیے نہیں مانتے۔ اور پھر حضور نے اپنی امت کو علم دیا، میرے آقا نے اپنی امت کو علم دیا، اور کتنا علم دیا۔ امت کا ہر حافظ قرآن آج کا تمام قرآن کو جانتا ہے، اور علماء قرآن کا فہم بھی رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان اولیاء اللہ کے تصرفات ہیں، یہ ان اولیاء اللہ کی طاقت ہے، یہ ان اولیاء اللہ کی قوت ہے۔ انہیں اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث ابدال سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولیاء اللہ کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی مختلف روایتیں ہیں، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، ہلیۃ الاولیاء میں بھی ہیں، اور پھر مسند ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث ابدال کے حوالے سے سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت موجود ہے، اس میں اشارہ ہے۔ امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام سیوطی نے مفسر کا نام کیا۔ میرے آقا نے ابدالوں کا ذکر کیا کہ ابدال کی طاقت کیا ہے، اور ابدالوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ ابدال کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا انہی کی وجہ سے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے۔ انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے، انہی اللہ کے ولیوں، انہی فقیروں، انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے۔ فصلیں اگتی ہیں تو کن کے صدقے؟ اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ کہاں مصیبتیں چلتی ہیں؟ انہی اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں ریفرنس دیتا ہوں، قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں، حضور کی حدیث سے ریفرنس دیتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، ہے عبداللہ ابن مسعود آپ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے۔ یہ اللہ زندگی ان کی وجہ سے کیسے دیتا ہے؟ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے یہ ولی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے امتوں میں کثرت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تو کس کے صدقے؟ انہی ولیوں کے صدقے۔ ہم کہتے ہیں شاہ ہمدان کی دعاؤں کی برکت سے، امیر کبیر کی التجاؤں کی برکت سے، غوث اعظم کی تمناؤں کی برکت سے، غریب نواز کی درگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ کہا نہیں نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں۔ میں حضور کی حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، ہے عبداللہ ابن مسعود آپ تو صحابی رسول ہیں، آقا کی صحبت میں رہے، آپ وضاحت کریں، آپ بتائیں اللہ زندگی کیسے دیتا ہے، اللہ موت کیسے دیتا ہے؟ کہا تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے ولیوں کے صدقے پیدا ہوتا ہے، جو بیٹی پیدا ہوتی ہے ولیوں کے صدقے پیدا ہوتی ہے۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا، ہے عبداللہ بن مسعود یہ بتائیے کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے موت کیسے دیتا ہے؟ کہا کہ جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جب ظالموں کا ظلم
अपनी इंतहा तक पहुंचता है। उनका जुल्म और उनको सफाक लोग जो जबर और जुल्म करते हैं, उनका जुल्म जब अपनी इंतहा तक पहुंचता है तो अल्लाह के वलियों की वजह से, उनकी दुआ की वजह से अल्लाह उन जालिमों को तबाह और बर्बाद कर देता है। यूं अल्लाह उन जालिमों को मौत देता है। कहा अल्लाह जल्ल व अला इन वलियों की वजह से बारिश कैसे बरसाता है? कहा तुम नहीं जानते ये बारिश की रिमझिम भी वलियों का सदका है। ये बता रहे थे ना कि बारिश आ रही है, खुद एसी का इंतजाम कुदरती तौर पर हो रहा है, कुदरती तौर पर अल्लाह जल्ल व अला बारिश बरसा रहा है। तो मेरे आका की हदीस से ये नुक्ता मिला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बारिश की बरसात इन्हीं वलियों का सदका है। कहा फसलें कैसे उगाता है? कहा ये जो फसलें उगती हैं ये भी इन्हीं वलियों का सदका है। कहा मुसीबतें कैसे डालता है? कहा वली दुआ करते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, अगर कोई शख्स अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करे तो वो याद रखे ये बारिश की बरसात भी अल्लाह के वलियों का सदका है, ये फसलों का उगना भी अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे घर में बेटों का पैदा होना अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे घर में बेटियों का पैदा होना अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे जालिम और जाबिर लोग जो तुझ पर जुल्म करते हैं उनकी हलाकत भी अल्लाह के वलियों का सदका है, इन मुसीबतों का टलना भी अल्लाह के वलियों का सदका है, परेशानियों का टलना भी अल्लाह के वलियों का सदका है। देख अगर ये बारिश की बरसात ना होती, अगर ये हवाएं ना होती, अगर ये फसलें ना होती तो तू सांस भी ना ले सकता। पता चला तेरी हर हर सांस अल्लाह के वलियों के एहसान तेरे दबी हुई है, तेरी हर हर सांस अल्लाह के वलियों की मकरूज है। ताहयात तू अल्लाह के वलियों का मकरूज है। अरे अल्लाह के वलियों पर अंगुश्ते तनकीद उठाने वाले, अल्लाह के वलियों पर जुबान तान दराज करने वाले, अकल के नाखून लो, होश करो, सोचो किसकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहे हो, किसकी तौहीन कर रहे हो। तुम्हारी सांसें भी उन्हीं की मकरूज हैं, अगर वो न होते, अगर वो दुआएं न करते तो तू सांस तक भी नहीं ले सकता। बल्कि मैं ये कहूँ या तो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी छोड़ दो या फिर सांस लेना छोड़ दो। या अल्लाह के वलियों से दुश्मनी और सांस भी ना ली, सांस लेना छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? कब्र में जाओगे। ये कब्र भी उन्हीं वलियों का सदका है, ये कब्र भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, कब्र भी कबूल नहीं करेगी। तो मैं क्यों ना कहूँ ये आसमान की बारिश इन्हीं वलियों का सदका, तेरी एक एक सांस इन्हीं वलियों का सदका, तेरी सांसों की आमदरफ्त इन्हीं वलियों का सदका, तेरे घर में बेटों का पैदा होना वलियों का सदका, बेटियों का पैदा होना वलियों का सदका, मुसीबतों का टलना वलियों का सदका, जालिमों की हलाकत वलियों का सदका, और ये कश्मीर की खूबसूरत वादियां वलियों का सदका, ये गिरती आबशारें वलियों का सदका, इन चश्मों की मस्ती वलियों का सदका, ये कुदरती हुस्न के आगोश में तेरा सांस लेना वलियों का सदका, इन पर्वतों की रिफअतों का हुस्न के दरिया में लहरें उठाना इन्हीं वलियों का सदका है। ये ज़मस्तानी हवाएं वलियों का सदका, इन हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका, अरे ये गिरती आबशारें वलियों का सदका, ये मुस्कुराती सुबहें वलियों का सदका, ये गुनगुनाती शामें वलियों का सदका, ये सब इन वलियों की वजह से तुझे मिला है। बल्कि बुलबुल का तरन्नुम भी तो वलियों का सदका है, कोयल की कूक भी वलियों का सदका है। अरे ये सारी खूबसूरतियां तुम्हारे लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट और सजावट भी वलियों का सदका है। इन वलियों की तौहीन न करना, इनकी तहकीर न करना, इन्हें गली में बैठा कोई फकीर न समझना, इन बोरिया नशीनों को, इन अर्श ख्यालों को, इन फकीरों को, इन हाल मस्तों को जिनके सीने में इसके इलाही की आग भड़क रही है, अल्लाह की मोहब्बत के शोले भड़क रहे हैं, जिसे रूमी कश्मीर ने बयान किया है। रूमी कश्मीर, हाँ पंजाबी में आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं, बारों खाकी अंदरों आतिश किसदे हालू खस्तों, जे एक नारा करण मोहम्मद ढेर पहाड़ शिकस्तों। खा बारों खाकी, बज़ाहिर तुम्हें खाकी नजर आते हैं, अपने जैसे नजर आते हैं, इनकी तवाज़ो है, इनकी फरोतनी है, मुनकसिरुल मिजाज है, आम लोगों में भी बैठ जाते हैं, आम लोगों के साथ कलाम भी करते हैं, लेकिन इनको खाकी समझना नहीं। बारू खाकी अंदरों आतिश जिसदे हालू खस्तू, पर जे एक नारा करण मोहम्मद ढेर पहाड़ शिकस्तू। इनके नारे में इतनी ताकत है, इनकी तौहीन न करना, इनके खिलाफ ज़ुबाने तान दराज न करना। अगर ये जलाल में आ गए, अगर ये गुस्से में आ गए तो इनके नारे में, इनके मस्तानावार नारे में, इनके सदा में, इनके दीवानावार कलंदराना नारे में इतनी ताकत है, ढेर पहाड़ शिकस्तू के इन पर्वतों की रिफअतों पर कपकपी तारी हो जाए, ये फलक बॉस पहाड़ गिर जाए। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है।